ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کی 7 بیٹیاں، کنواری بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی۔ لوگوں نے جب خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ منورے میں غلے اور اناج کی قلت کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہوئے۔ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی دوران خبر ملی کہ عثمان ذو النورین کے 1000 اونٹ غلے اور اناج سے لدے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ مدینے کے تاجر صبح سویرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کے مکان پر پہنچے، غلہ خریدنے کی پیشکش کی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم شام کی خریداری پر کتنا نفع دے سکتے ہو؟ تاجروں نے کہا 10 کی خرید پر ہم 12 دیں گے۔ عثمان نے کہا مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم 10 کے 14 دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ 10 کا 15 دیں گے، اس سے زیادہ نفع کوئی اور نہ دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین نے کہا تم مجھے 10 پر فقط 15 نفع دیتے ہو، مگر میرے پاس ایسا ویاپاری ہے جو 10 پر 15 نہیں بلکہ 1 پر 10 نفع دے رہا ہے۔ تاجروں نے کہا وہ کون تاجر ہے؟ فرمایا وہ تاجر تمہارا، میرا اور سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو 1 کے بدلے میں 10 بدلے عنایت فرماتا ہے۔ اے تاجروں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا غلہ میں بغیر کسی نفع اور بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی قیمت کے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مدینے کے تمام لوگوں پر خیرات کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مواقف اناج حاصل کر لے، کسی سے کوئی پیسہ اور کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس دن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے غلہ اور اناج لوگوں میں تقسیم کر کے اہل مدینہ سے قحط دور کیا، اسی شب میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ سواری پر نوری پوشاک زیب تن کیے بڑی تیزی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ نور کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو جوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھا ہے اس کے تسموں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زیارت کے شوق سے آگے بڑھا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آپ کی ملاقات کا بے حد اشتیاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جلدی ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اناج سے لدے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں۔ اللہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی اور خیرات قبول کر کے جنت میں عثمان کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اور میں اس جشن شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت تک عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوہ اور ہر مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک و ہمراہ رہے ہیں، لیکن بعض مہمات ایسی ہیں جن میں عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک نرالی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیمار تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے کی بجائے اپنی بیوی سیدہ رقیہ کی ذمہ داری میں مشغول رہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے وقت مدینہ منورہ میں سیدہ رقیہ کی ذمہ داری کرتے رہے اور جنگ میں بنفس نفیس شمولیت نہ کر سکے، مگر بدر کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی شمار کیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ عثمان ذو النورین کے علاوہ 7 اور صحابہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غزوہ میں شامل تو نہ ہوئے، لیکن حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت میں سے برابر کا حصہ عطا کر کے ان کو بدر بین کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت تو ایسی مشہور ہے کہ ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر شخص چھوٹا یا بڑا، غریب ہو امیر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کی دولت و سخاوت سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور جب آپ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب میں شامل ہو گئے تو اس وقت بھی آپ کی دولت نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور عام غربا کو اس قدر نفع پہنچایا کہ تاریخ اس سخاوت و فیاضی کی مثال پیش کرنے سے معذور ہے۔ مگر اس سے بھی عظیم فیاضی اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیر چشمی اس امر سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت کے پورے 11 سال 11 ماہ اور تقریباً 11 دنوں میں تنخواہ کے طور پر یا ذاتی اخراجات کے طور پر بیت المال سے کبھی کوئی پیسہ وصول نہیں کیا۔ آپ اپنی ذاتی یا گھریلو ضروریات کے لیے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کے لیے اور صلہ رحمی کے طور پر اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کچھ خرچ کرتے اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ نمبر 667 پر طبری کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں طبری نے کہا ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ہر سال حج کو جاتے تھے، مقام منا میں اپنا خیمہ نصب کراتے تھے، جب تک حجاز کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ آتے تھے۔ ان تمام اخراجات کا بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ سب کچھ اپنی جیب خاص سے خرچ کرتے تھے۔ مصلحت کشی کا تقاضا یہی تھا کہ منافقین کے مطالبے کو تسلیم کر کے ان کے ترکش کے آخری تیر کا زخم سہ لیا جاتا اور منافقین کی خواہش پر خلافت کی ذمہ داری کو ترک کر دیا جاتا، مگر اس کمزوری کی توقع ایک دنیا دار اور محض غرض کے بندے سے کرنا تو بالکل صحیح اور بجا ہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ راشد اور صحابی رسول سے اس کی توقع کرنا گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، شاگردان اور ان کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنا ہے، جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی رسول آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک ارشاد، ایک ایک فرمان اور ایک ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان، اپنی تمام خواہشات و مرضیات کو لٹا دیا ہو۔ ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو فراموش کر کے اپنے تن کی آسائش اور جان کے تحفظ کی خاطر کوئی کمزوری یا مصلحت کشی اختیار کریں گے، پرلے درجے کی نادانی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتر کے مطالبے کے مقابلے میں جس شجاعت و عزیمت کا مظاہرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی شجاعت و کردار کے مظاہرے کا حق حاصل تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ہی میں عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے فرما چکے تھے، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو قمیض خلافت عنایت کرے گا، منافق تم سے وہ چھیننا چاہیں گے لیکن تم اسے منافقین کے حوالے نہ کرنا یہاں تک کہ ہم سے آ ملو گے۔ کیا حضور ختم مرتبیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ارشاد کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیتے اور چند بدماشوں کا ناجائز مطالبہ مان کر خلافت ان کے حوالے کر دیتے؟ جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ عثمان کے عظیم و مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو کچھ حضور نے ان سے فرما دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تو دے دی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت کو نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ اگر عام نقطہ نگاہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کردار
پر غور کیا جائے تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہم نے شر پسندوں کے مطالبے پر خلافت نہ چھوڑ کر انسانیت کی پوری تاریخ میں عظمت و شجاعت کی ایک ایسی مثال روایت قائم کی ہے جو اہل بیت کے لیے روشنی کا مینار ہے، کیونکہ اگر آپ شر پسندوں کے مطالبے پر خلافت سے دستکش ہو جاتے تو یہ کہا جاتا کہ بزدلی کی وجہ سے آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، لیکن انتشار پسندوں، اوباشوں اور بدماشوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کر کے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم نے ثابت کر دیا کہ اصول کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے مگر غیر ذمہ دار، انتشار پسند اور منافع کی فطرت لوگوں کو حکومتیں بنانے یا توڑنے کا حق ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانے کی کچھ چیزیں لے کر اپنے خچر پر سوار ہو کر آئیں۔ بلوائیوں نے آپ کو روکا، آپ نے فرمایا میں عثمان کے پاس جا رہی ہوں اس لیے کہ بنی امیہ کی امانتیں ان کے پاس ہیں، ایسا نہ ہو کہ بیوہ اور یتیموں کا مال ضائع ہو جائے۔ باغی بولے تم کو عثمان کے پاس ہم نہیں جانے دیں گے۔ اس دوران باغیوں نے ایسی ہٹلر بازی کی، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ گرتے گرتے بچیں۔ اہل مدینہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ام المومنین کو دوڑ کر پکڑ لیا، باغیوں کے نرغے سے آپ کو نکالا اور آہستہ آہستہ آپ کو آپ کے گھر واپس لائے۔ آپ کے محاصرے کو 40واں روز ہو رہا تھا اور باغی آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کھانے کی ہر شے آپ سے روک دی گئی تھی اور پانی کے ایک ایک قطرے سے آپ کو محروم کر دیا گیا تھا۔ ادھر عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نے خواب میں تشریف لا کر خبر دے دی تھی کہ اے عثمان آج تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور آج کا روزہ تم ہمارے ہاں افطار کرو گے۔ اس لیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی دیدار سے مشرف و منور ہونے اور اپنے آقا و مولا کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر پانے کے بعد اس فاقہ کر شہید اور بے مثل سخی نے باغیوں اور ظالموں کے ظلم و تشدد کے سبب بھوک پیاس ہی کی حالت میں روزے کی نیت کی، نماز فجر کے بعد نیا جامہ زیب تن کیا، شہادت کو گلے سے لگانے کے لیے سراپا شوق و انتظار بن گئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور جمعۃ المبارک 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو سورج بلند سے بلند ہو کر نصف النہار پر پہنچ چکا تھا۔ مسجد نبوی کے میناروں سے جمعۃ المبارک کی اذان جماعت مسلمین کو نماز جمعہ کے اجتماع کی دعوت دے چکی تھی۔ باغیوں کے گھیراؤ کے باعث امیر المومنین نے جمعۃ المبارک کی نماز گھر پر ہی ادا کی اور نماز جمعۃ المبارک کے بعد شہادت وصال کے انتظار میں تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو گئے۔ نماز عصر کا وقت قریب آیا تو آپ قرآن حکیم کے پہلے جز کے آخری رکوع کی اس آیت پر پہنچ چکے تھے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت پر گریں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس تیری طرف سے ان کو تیرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی اثناء میں باغی بھی مکان کی پشت کی طرف سے آپ کے مکان میں کود گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر قاتلوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر کے ساتھ قطیرہ، سودان بن حمران، غافقی بن حرب، عمرو بن الحمق، عمیر بن صابی اور عبد الرحمن بن ادلیس وغیرہ بھی آپ کے مکان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان بدماشوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور آپ کی داڑھی کو زور زور سے کھینچنے لگے، پھر آپ کے سر میں تیر چبھویا اور لوہے کے ڈنڈے سے آپ کے سر پر ضربیں لگائیں۔ ایک گستاخ نے قرآن شریف کو ٹھوک کر لگائی اور قرآن شریف فرش پر گر گیا۔ ایک نے آپ کو تلوار کا وار کیا جس کو آپ کی زوجہ سیدہ نائلہ نے روکنا چاہا، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں۔ پھر آپ پر تلوار کا دوسرا بھرپور وار کیا گیا جو آپ کی پیشانی پر لگا، آپ پہلو کے بل پر گر پڑے اور آپ کی زبان سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ کی پیشانی سے خون کی دھار نکلی جو قرآن کریم کی اسی آیت پر پھیل کر اسلام کی داستان کو گرم و رنگین کر گئی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کے خون، شہادت کے قطرے، قرآن کی آیت
137 سورہ بقرہ فی سکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم پر گریں گے۔ نیزے کی نوک سے آپ کے سینے پر کچھ اور زخم لگائے گئے، آپ کے سینے کو چھیدا گیا اور آپ کی لاش کو روند کر اور کچل کچل کر آپ کی ناش کی بے حرمتی کی گئی۔ اس ظالمانہ حرکت سے آپ کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور سب سے آخر میں باغیوں نے آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن سیدہ نائلہ کے شور مچانے اور آپ کی ناش پر لیٹ جانے سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ شہید اعظم سیدنا عثمان منافقوں اور ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو کر اللہ بارگاہ میں سرخ روح ہو چکے تھے اور روح آپ کی قفس جسم سے پرواز کر کے اللہ کے حضور پہنچ چکی تھی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ سیدہ نائلہ نے باغیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک پردرد اور پر اثر خطبہ ارشاد فرمایا جو سوز و گزار کا موقع اور گرم گرم آنسوؤں کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ذو النورین حضرت عثمان تمہارے سامنے مظلومانہ حالت میں قتل ہوئے۔ ان کا قتل معذرت خواہی اور عوام کی مرضی و اعتماد حاصل کرنے کے باوجود ہوا۔ برادران اسلام نے نہ تو میرے یہاں کھڑے ہونے پر تعجب کرو اور نہ میری باتوں کو فضول سمجھو۔ میں بسمل ہوں، اشک ریز ہوں، مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا۔ میں عثمان ذو النورین کی جنگ کا صدمے سے دوچار ہوئی ہوں۔ وہ عثمان جو رسول اللہ کے دور میں صاحب فضیلت مرجع انام اور نبی کی مجلس سے مشاورت میں صاحب الرائے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے تیسرے جانشین تھے۔ وہ پسندیدہ اور برگزیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ فضائل میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ گنہگار سے گنہگار نے ان کی فضیلت میں کوئی شک نہ کیا۔ عام مخلوق نے زمام حکومت ان کے حوالے کی، ان کے حقوق کو سمجھا، ان کی ایثار، ان کی روش اور ان کے طریقے کی تعریف کی۔ کوئی شخص ان کے مقابل نہ تھا۔ ان کی خیر اور بھلائی میں کسی کو انکار نہ تھا۔ ہر شخص نے عثمان کی کرم فرمائی کی تعریف کی ہے۔ مسلمانوں نے اس وقت اپنی سلطنت اور قوت کی نگہداشت عثمان کے حوالے کی جب وہ کفر کے تاجروں سے جنگ آزما تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہم نے ہدایت والا راستہ اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے دو خلفاء ابوبکر عمر کا طریقہ اپنایا۔ عثمان نے سرکشوں کا قلعہ کما کیا اور شیطانی نظام زندگی کا خاتمہ کیا، ناجائز شوکت و وقار کو مٹایا، حتیٰ کہ دین کو اور صراط مستقیم کو وسعت ملی اور کفر سمٹ کر رہ گیا۔ عثمان نے برے لوگوں کی لغزشوں سے چشم پوشی اور نیکوکاروں کی نیکی پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ اپنے مالوں سے تمہاری مدد کرتا رہا۔ عثمان کے دور میں تمہارے معاملات حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام پانے لگے، مگر خود تم نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تم نے بے داغ زندگی کے مالک اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنے والے نرم زبان عثمان پر وہ سختیاں کی ہیں کہ کوئی بھی ان سختیوں کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تم نے ان کا خون بہایا، ان کے حرم کو بے حرمت کیا۔ تم نے 4 حرمتوں کو بیک وقت پارا پارا کیا، ایک اسلام کی حرمت، دوسری خلافت کی حرمت، تیسری احترام والے مہینے یعنی ذی الحجہ کی ماہ کی حرمت اور چوتھے مدینہ منورہ کی حرمت کو ضائع کیا، اور آخر کار تم نے اس شہید کی لاش کو دفن کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کی۔ لیکن یاد رکھو تمہاری ان ناپاک کوششوں اور قتل کی سازشوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ اے اللہ ظالموں کو بدترین بدل اور ذلیل زندگی نصیب کر۔ یاد رکھو تمہارے پوشیدہ ارادے تم کو غلامی کا طوق پہنائیں گے، تمہارے راستے یکسر بند ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد تم کو عثمان یاد آئیں گے لیکن تم کو نصیب نہ ہوں گے۔ تم عثمان کے جانے کے بعد اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تم ڈھونڈو گے کہ وہ عثمان جو مصیبتوں میں کام آتا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا تھا، جس کا دسترخوان اور نیک ارادے وسیع تھے، وہ عثمان کہاں گیا؟ لوگوں تم ایک تاریخ وحشت ناک اور غضب آلود فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تمہارے معاملات شرکی نظر ہو چکے ہیں، مستحق لوگوں کو ان کے حقوق ملنا مشکل ہو گیا ہے، نیکی کا ہر درجہ بدی کی نظر ہو گیا ہے، شر ہر طرف سے تعاقب کر رہی ہے۔ اگر تم نے خلافت عثمان کو وحشت آلود نگاہوں سے دیکھا تو ابھی اور بھی بہت کچھ وحشت افزا نظروں سے دیکھنا ہوگا، مگر اب کوئی ندامت کام نہ آئے گی اور تمہاری کوئی عذر خواہی نہ سنی جائے گی۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا، بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی
اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری جوان بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ جب مدینہ کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچی۔ راستے کی تھکان اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب باپردہ باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا کہ یہاں 2 لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے، دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیے میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجئے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا میری بری عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں گھر پر جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے، آپ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہیں جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم نہیں جانتی یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے سودا لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 1 ہی دن گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر، پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے، وہ مسلمان ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو ان کو روک نہیں سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل ہیرے موتی اور جواہرات سے مرصع ہے یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا حضور میں ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی۔ وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔